السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کے کارناموں کا ذکر ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بہادر اور سخی انسان تھے۔ ان دونوں حیثیتوں سے ان کا تذکرہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بار بار آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا نام زید ابن سہل تھا۔ یہ مدینے کے رہنے والے تھے، بنو نجار قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ جب حضرت ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، اور وہ خود بہت بہادر خاتون تھی، بہت سمجھدار، بہت علم والی، اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہو کر ان کو پانی پلانا، ان کے مرہم پٹی کے کام کرنا اور ایسے مختلف کاموں میں وہ بہت آگے رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حکمت سے نوازا تھا۔ تو جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد مالک کا انتقال ہوا تو حضرت ابو طلحہ کو معلوم ہوا، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور یہ ارادہ کیا کہ میں ان سے شادی کروں۔ ان سے اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضرت ام سلیم کے پاس گئے اس امید میں کہ وہ ان کا رشتہ قبول کر لے گی، اور انہوں نے حضرت ابو طلحہ کے سامنے رشتہ پیش کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم کے سامنے رشتہ پیش کیا۔ تو حضرت ام سلیم نے جب یہ پوری بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس بھیجا، ان کی دعوت پر ہم اسلام لا چکے، اور ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو اور میں مسلمان ہوں۔ انک رجل کافر وانا امرأة مسلمة لا تحل لی وَإِن تَسْلَمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، کہ تم غیر مسلم ہو اور میں مسلمان ہوں، میں تمہارے لیے اور تم میرے لیے حلال نہیں ہوں۔ اگر تم اسلام لے آؤ تو اسی اسلام کو میں تمہارے لیے مہر بنا دوں گی، اور الگ سے تم سے کوئی مہر بھی نہیں لوں۔ تو حضرت ابو طلحہ کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارے پاس بہت اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں، اور تمہیں اصفر اور ابیض کی ضرورت ہے۔ اصفر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں زرد رنگ، پیلا رنگ، اور ابیض کے معنی سفید رنگ۔ ان کا اشارہ تھا کہ تمہیں سونے اور چاندی کی ضرورت ہے، اور تم چاہتی ہو کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مہر ملے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میرے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، اور تم بھی اگر ایمان لے آؤ تو پھر ہمارے لیے اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ کے ذہن میں اسی وقت آیا کہ میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک بہت ہی قیمتی لکڑی کا بت بنایا اپنے گھر میں، اور میں اس کی پوجا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو اس کا کیا ہوگا؟ حضرت ام سلیم کو یہ بات معلوم تھی، بہت ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے ہی کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا رکاوٹ ہوگی، تمہارے یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے بت اور یہ مورتیاں،
ان کے بارے میں تم سوچ رہے ہو، حالانکہ جس لکڑی سے تم نے اسے بنایا ہے اسی لکڑی کو کچھ لوگ آگ میں جلاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سے آگ تاپتے ہیں، کچھ لوگ اسی پہ روٹی بنا لیتے ہیں، اور تم اسے اپنا معبود سمجھتے ہو، ذرا اپنی عقل پر غور کرو۔ اور اس طرح کر کے انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آخر میرے اسلام لانے کا کیا راستہ ہوگا، کیسے میں اسلام لاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتی ہوں اور تم کلمہ حق پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لو، اپنے بتوں کو جا کر توڑ دو، ان کو پھینک دو اور ایک اللہ کو مان لو، بس تمہارے لیے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ بہت خوش ہوئے، اور وہ جتنا مشکل سمجھ رہے تھے اسلام قبول کرنے کو، ان کی دعوت پر معلوم ہوا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے اور اس میں کوئی ایسی بڑی کارروائی نہیں ہے، اگر دل آپ کا مطمئن ہے تو دل سے تصدیق کریں اور زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور پھر اس کے مطابق جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرتے رہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم دونوں نیک میاں بیوی کی طرح اسلام کی حالت میں دونوں زندگی گزارنے لگے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ما سمعنا بمہر قط اکرم من مہر ام سلیم، کہ ام سلیم سے خوبصورت اور بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا، کہ صرف شوہر نے اسلام قبول کر لیا تو وہ شادی کرنے کو تیار ہو گئی، اور الگ سے انہوں نے کسی مہر کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر الگ سے کچھ مہر ہوگا بھی تو تھوڑا بہت مہر ہوگا، لیکن اصل جو شرط رکھی تھی انہوں نے وہ اسلام قبول۔ تو حضرت ابو طلحہ کے ذہن میں یہیں سے یہ بات آئی کہ یہ کتنی ضروری اور کتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے بغیر میری جو حیثیت ہے مجھے لوگ بڑا سمجھتے ہیں۔ اور خود ام سلیم نے کہا کہ مثلک لا یرد، تم جیسے لوگوں کا رشتہ واپس نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر میں تمہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور اس طرح دونوں اسلام میں حضرت ام سلیم پہلے سے تھیں اور یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر یہ دونوں مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ہجرت سے پہلے جو 2 مرتبہ منی میں عقبہ کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے لوگوں نے جا کر ملاقات کی تھی، ان میں دوسری مرتبہ تقریباً 70 لوگ گئے تھے، اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں اس کو، عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہوتے ہیں، کہ گھاٹی کے پاس جو دوسری بیعت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور پھر آپ سے وعدہ کہ میں یہ کام آئندہ کروں گا اور یہ کام نہیں کروں گا، یہی چیز بیعت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 12 لوگوں کو نقیب بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا کہ آپ یہاں مکے سے مدینہ جا کر وہاں اسلام کی دعوت دیں، لوگوں کو دین سمجھائیں۔ ان میں بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور ان کی اہلیہ ام سلیم کافی اس میں مددگار ثابت ہوتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں بھی رہے، تمام جو اسلام کی طرف سے مقابلے کی نوبت آئی ان میں ہر جگہ آگے آگے رہے، اور احد کے میدان میں تو انہوں نے کافی اپنی مہارت کے جوہر دکھائے، چونکہ یہ بہت بڑے گھوڑ سوار اور شہ سوار بھی تھے، تیر انداز بھی تھے، اچھے آرچر تھے۔ چنانچہ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان ہار رہے ہیں، اور لوگوں نے جب یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اس وقت بھی حضرت ابو طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے، اور جو لوگ پریشان حال اور اس بھگدڑ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ادھر ادھر ہو رہے تھے، تو حضور نے ان لوگوں سے کہا کہ کم سے کم اپنے تیر پھینکتے جاؤ، ابو طلحہ ان تیروں کا استعمال کریں گے۔ تو 3 یا 4 کمان انہوں نے توڑ دیے، اتنے تیر برسائے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا اپنی جاں بازی کا ثبوت دیا۔ یہی حال حنین میں بھی تھا، اور دوسرے موقعوں پر بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی کام آئی۔ اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ ان نحری دون نحرک و صدری دون صدرک وجعلت فداک، اے اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے اور میرا گلا آپ کے گلے کے سامنے، یعنی میری گردن آپ کی گردن کے سامنے، اور میں آپ پر فدا ہوں، میں قربان ہونے کو تیار ہوں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو بہت زیادہ سخی انسان تھے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے انسان تھے۔ مدینے میں ان کا باغ تھا، جس باغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھجور کا وہ باغ تھا، اور وہ بہت ہی اچھے پھل لاتا تھا، پانی اس کا بڑا میٹھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے وہاں جایا کرتے تھے، وہاں کا پانی استعمال کرتے تھے اور آپ کھجور تناول فرماتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، البر یعنی نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے، جنت کا بڑا درجہ نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو مما تحبون جو تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک جو بہتر سے بہتر چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس یہ باغ، ویسے بھی ان کے پاس بہت مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، لیکن یہ باغ جو مسجد سے بالکل قریب تھا، مسجد نبوی سے، اور اس کا نام بیروحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے بتایا کہ یدخلوها ویشرب من ماء فیہا طیب، تو اس وقت جب انہوں نے یہ آیت سنی تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا، حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انہا صدقۃ للہ ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ثواب میرے لیے محفوظ ہوگا اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ ضعہا حیث اراک اللہ، اللہ کے رسول آپ جہاں مناسب سمجھیں وہاں اس باغ کو آپ اس کے کھجوروں کو خرچ کریں اور اس کو وقف کر دیں، جیسا چاہیں آپ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت قیمتی مال ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ انی ارا ان تجعلها فی الاقربین، میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں افعل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ایسا کروں گا، اور انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور اپنے تمام رشتہ داروں میں اس پورے باغ کو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ایک یہ واقعہ مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا واقعہ جس میں سورہ حشر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے انصار کی، کہ وہ ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس وقت بھی مدد کرتے ہیں کہ جب وہ خود تنگی میں ہوتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر وہ فاقے سے ہوتے ہیں، بھوک میں ہوتے ہیں، تب بھی اپنے آپ پر مہاجرین کو، مکے سے آنے والے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو اس موقع سے، یعنی اس آیت کے ذیل میں ایک تفسیر کے طور پر وہ حدیث ذکر کی جاتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ نے یہ ذکر کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اصابنی الجہد، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور مجھے بھوک لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس، امہات المومنین کے پاس بھیجا کہ گھر میں اگر کچھ کھانا ہے تو بھیج دیا جائے، تو گھر میں کہیں کوئی کھانا نہیں ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا رجل یضیفہ هذه الليلہ یرحمہ اللہ، کیا کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو آج کی رات ان کی مہمان نوازی کرے اور ان کو کھانا کھلائے، اللہ اس پر رحم کرے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، وہ رجل من الانصار، وہ انصاری شخص تھے، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے تو وہ صحابی تھے، اور انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ،
میں یہ کام کروں گا اللہ کے رسول، میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو ہمیں کھانا کھلانا ہے اپنے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ، ہمارے پاس تو صرف بچوں کا کھانا کچھ بچا ہے، اور تو کھانا ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ اذا اراد الصبیۃ العشاء فنومیہم وتعالی فاطفئ السراج، کہ جس وقت بچوں کو بھوک لگے اور وہ کھانا مانگے تو ان کو سلانے کی کوشش کرو، اور آؤ ہم چراغ بجھا دیں، وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَ، اور آج کی رات ہم بھوکے رہ جائیں۔ دونوں میاں بیوی اس بات پر راضی ہو گئے کہ جو بھی کھانا مختصر سے جو بچوں کا بھی کھانا ہے، لیکن مہمان اللہ کے رسول کا، ضیف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک تو مہمان ہے، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینا۔ تو آپ دیکھ لیں گے یہاں پر کھانے کی کمی ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں سے یہ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس وقت انہوں نے ان کو کھانا کھلایا اور چراغ اس لیے بجھا دیا کہ چونکہ اتنا کھانا نہیں تھا کہ حضرت ابو طلحہ اور ان کی اہلیہ بھی شریک ہو سکیں، تو مہمان شرم کے مارے کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے انہوں نے چراغ بجھا دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکے۔ جب صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک، اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوا یا اللہ کو بھی ہنسی آئی، من فلان و فلانہ، فلاں مرد اور فلاں عورت سے، کہ انہوں نے ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا، اور اس لیے نہیں کہ دور بھاگیں، خرچ کرنے سے بچیں، بلکہ اس لیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کر سکیں۔ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، خود فاقہ کر لیتے ہیں، بھوک سے رہ لیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس روایت میں جو رجلن کا لفظ آیا کہ ایک شخص تھے انصاری، یہ کون تھے؟ مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ وہی ابو طلحہ ہیں یا کوئی اور ابو طلحہ ہیں، لیکن ان کا نام بھی جن کا ہم نے ذکر کیا، زید بن سہل، ان کا تذکرہ بھی امام نووی اور دوسرے بہت سے محدثین نے کیا۔ تو وہ سخاوت کے یہ دو واقعات جو بہت مشہور ہیں اور دونوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیت ہے، ان میں حضرت ابو طلحہ کا نام موجود ہے۔ ایک طرف وہ اپنا باغ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں وقف کر رہے ہیں اور صدقہ جاریہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اتنی تنگی کے باوجود بھی کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسا نظر آتا ہے کہ اگر اتنے امیر تھے تو پھر یہ تنگی کی حالت کیسے تھی؟ تو اس لیے لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ کوئی اور ابو طلحہ تھے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے دو مختلف مرحلوں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک موقع سے تنگی تھی تب بھی انہوں نے سخاوت کی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گنجائش دی اور مال میں برکت دی تو بھی انہوں نے سخاوت کی۔ دونوں حالتوں میں یہ کر کے دکھایا۔ ضمناً ایک اور واقعہ حدیث میں موجود ہے، یہ ذرا ان کی سخاوت کے سلسلے میں تو نہیں ہے، لیکن حضرت ام سلیم کی جو ان کی اہلیہ تھی ان کی مہارت کے سلسلے میں اور اللہ پر توکل اور یقین کے سلسلے میں، یہ بھی بہت مشہور ترین، یہ سب روایتیں زیادہ تر بخاری اور مسلم وغیرہ میں آئی ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بیمار پڑ گیا، چھوٹا بچہ تھا اور بہت سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ باہر تھے، گھر میں موجود نہیں تھے، تو جب اچانک گھر میں داخل ہوئے، حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ بچے کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو گھر کے ایک کنارے انہوں نے ایک چادر میں چھپا کر بچے کو رکھ دیا۔ جب حضرت ابو طلحہ آئے انہوں نے پوچھا کہ بچہ خیریت سے ہے، کیا حال ہے؟ ان کے علم میں تھا کہ بچہ بیمار ہے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، قد ہدأت نفسه وارجو ان يكون قد استراح، اب سکون پا چکا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ بچے کو آرام مل چکا۔ تو یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ جس سے حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچہ صحت مند ہو گیا، شفایاب ہو گیا اور سو رہا ہے،
اور حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم اس رات ایک ساتھ رہے۔ صبح جب اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد فجر سے پہلے دونوں نے غسل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب چاہا کہ باہر نکلیں کسی کام سے، تو اس وقت حضرت ام سلیم نے ان کو بتایا کہ میں نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ آرام پا چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور حضور کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور ہم معمول کے مطابق جیسے عام دنوں میں رہتے اس طرح ہم نے رات گزاری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، آج کی رات جو تم دونوں رہے اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی برکتوں سے نوازیں۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے دیکھا کہ حضرت ابو طلحہ کے فرائض لهما 9 اولاد كلهم قد قرأ القرآن، کہ حضرت ابو طلحہ کے یہاں 9 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور سب کے سب قرآن کے حافظ۔ تو یہ نیت، حالانکہ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ ترغیب نہیں ہے کہ گھر میں بچے کا انتقال ہو جائے اور معمول کے مطابق آدمی زندگی گزارے، لیکن حضرت ام سلیم کی نیت، حضرت ابو طلحہ کی نیت کیا تھی اور کس ارادے سے وہ دونوں ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ شامل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ان کو تقریباً 9 بچے عطا فرمائے، وہ سب کے سب نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اور بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بہت اہم واقعات ہیں۔ حضرت ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قربانیاں دیتے رہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 68-69 سال کی عمر میں مسلمانوں نے ایک سمندری سفر کیا تھا جہاد کا، اس میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگر سمندری سفر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور قریب میں کہیں ساحل نہ ہو جہاں اسے دفن کیا جا سکے تو پھر اسے حوالے کر دیا جاتا ہے سمندر، لیکن مسلمانوں کو امید تھی کہ قریب میں ہی کوئی ساحل آ جائے گا، اور ان کی لاش بالکل تر و تازہ تھی۔ تو 7 یا 8 دن تک ان کی لاش تر و تازہ رہی، بالآخر ایک جزیرہ آیا، ایک آئیلینڈ آیا جہاں ان کو دفن کیا گیا۔ ابھی کون سی جگہ تھی ہمیں نہیں مل سکا، لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس جزیرے میں دفن کیے گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پھیلایا اور کن کن علاقوں میں ان کی برکتیں پہنچائیں، یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فیصلہ تھا کہ اس جماعت کو اللہ نے منتخب کیا، سب کے اندر الگ الگ قسم کی خصوصیات رکھی، اور جس کے اندر جو خصوصیت رکھی وہ اس میں اعلیٰ درجے اور بلند مقام تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں اور ان کے کارناموں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں بہتر سے بہتر تبدیلی لانے اور دین اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور اس کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا۔